بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، سب دوست احباب، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق اور سب دیکھنے سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام۔ جس بیان کا سلسلہ شروع ہے اور ہم ان کے سلسلے میں مسلسل مرتبہ روح تک پہنچ چکے ہیں اور اب اگلے مراتب کا بیان باقی ہے۔ انشاءاللہ وہ ضرور تکمیل کو پہنچیں گے اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ مضامین سننے ہی مشکل نہیں بلکہ ان کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ علماء حضرات تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے، اور صوفیہ اگر بیان کرتے ہیں تو اپنے محدود حلقے میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے ان مضامین کے سلسلے کو آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ آپ آج تک جو سنتے ہیں ان کے علاوہ بھی علوم ہیں۔ جو مضمون مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے مدرسہ، استاد اور کتابوں کی ضرورت نہیں۔ وہ علوم توجہ اور نگاہوں سے پڑھائے جاتے ہیں، اور باقی علوم کا سرچشمہ مدرسہ اور کالج ہے۔ لیکن ان علوم کا سرچشمہ جان ہے، یہ علوم جان سے نکلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے فرمایا وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لیکن یہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا کہ یہ علوم کسی مدرسے میں پڑھائے گئے۔ اور کتابیں کیا تھی، استاد کون تھا، بلکہ یہ تمام علم دل پر نقش ہو گیا۔ کسی بھی نبی کا استاد نہیں ہوا۔ تمام کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علوم اپنے نبیوں کو عطا ہی کر دیا، سینے میں نقش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ملتا، مگر پڑھایا گیا۔ نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کتاب ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی وہ تعلیم آئی جو سینہ بہ سینہ عطا کی گئی ہے، جس کے متعلق شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فصوص الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں، میں دمشق میں تھا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اے محی الدین، یہ کتاب فصوص الحکم ہے، تو اس کی اشاعت کر۔ تو معلوم ہوا کہ علوم ایسے بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب القائے صبوحی سے لکھی اور اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ یہ وہ علوم ہے جو اولیاء اللہ کو سینہ بہ سینہ آتے ہیں۔ حضور کو فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا آپ کا سینہ کھول نہیں دیا گیا؟ کیا تمہیں وہ علوم نہیں سکھا دیے گئے جن سے سدرہ کے پرے کا علم ہو گیا؟ سدرہ پر تو جبریل گیا، وہ آگے نہ جا سکا۔ حضور سدرہ سے آگے پہنچے اور فَأَوْحَيَّ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَيَّ، اور کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر فائز ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے۔ قرآن جبریل لے کر آیا، مگر جبریل اس مقام پر موجود نہیں، وہاں کوئی دوئی موجود نہیں۔ جبریل تو وہاں گیا نہیں، مگر اطلاع لے کر جبریل آیا۔ معلوم ہوا کہ سیر پہلے ہوئی اور جبریل اطلاع لے کر بعد میں آیا۔ کیا عجب مقام ہے کعبہ قوسین۔ کعبہ قوسین کی آیت کا وصول ہونا تو جبریل کے واسطے سے ہے۔ میرا محبوب نہیں بولتا جب تک میں نہ بلاؤں، یہ بھی جبریل کے واسطے سے آئی۔ جبریل یہ آیت اس پر لے کر آیا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، مگر آیت جبریل لے کر آیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جبریل تو صرف تصدیق کے لیے آیا، حضور کا بولنا تو ہر وقت ہی خدا کا بولنا تھا۔
اور یہ ایسے مقام کا ذکر ہے جہاں جبریل کی رسائی نہ ہو۔ اس کا یہ معنی ہے کہ خدا نے فرمایا کہ لو میری طرف سے تصدیق کر دو کہ میرے محبوب اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقام پہلے ہیں، آیت بعد میں ہے۔ شاید جبریل کو بھی پتا ہو کہ یہ اس مقام کی خبر ہے جہاں میں بھی نہ جا سکا۔ جبریل کو بھی پتا ہو کہ یہ اس کا مقام تو سدرہ رہا، مگر حضور کا مقام آگے ہے، مگر جبریل اس مقام کو بیان کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کا مقام جبریل کے واسطے سے نہیں، بلکہ جبریل تو تصدیق کے لیے بھیجا گیا۔ نظر دوئی چاہتی ہے۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں نگاہ کا پردہ بھی نہ تھا۔ کلام کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ متکلم اور مخاطب دو نہیں تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے سے مخاطب تھا، دو نہ تھے بلکہ دو مرتبے تھے۔ جیسے ظاہر اور باطن دو مرتبے ہیں، وجود دو نہیں۔ ظاہر اور باطن وہی ہے، اول اور آخر وہی ہے۔ مرتبے چار ہیں مگر وجود ایک ہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دوسرے مرتبے سے مخاطب ہو، ایک مرتبہ متکلم ہو، ایک مرتبہ مخاطب ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک مرتبہ ابد ہے اور ایک مرتبہ حق ہے۔ دو مرتبے تھے، وجود دو نہیں تھے۔ ان دو مرتبوں میں کوئی پردہ حائل نہیں تھا، جیسے ظاہر اور باطن کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابد دیگر ابدہ چیز دیگر، من سراپا انتظار منتظر۔ بیان کرتے ہیں بندہ اور ہے اور اس کا بندہ اور چیز ہے۔ میں سر سے پاؤں تک انتظار کرنے والا ہوں اور وہ ایسی ہستی ہیں جس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب ابد اور ہے اور ابدہ اور چیز ہے۔ میں یعنی ابد سراپا انتظار ہوں، وہ یعنی ابدہ انتظار کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا ایک طرف ہو ہے اور ایک طرف ابد ہے۔ وہی ابد ہے، وہی ہو ہے۔ ظاہر ابد ہے، باطن ہو ہے۔ ہو اور ابد کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، کوئی روح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے وغیرہ، تمام کا تعلق اللہ سے ہے۔ هو اللہ الرحمن الرحیم، هو الرحیم، هو الرحمن، هو الرؤوف۔ یہ ہو ذات کی طرف اشارہ ہے۔ تمام انبیاء کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، مگر حضور کی نسبت ہو کے ساتھ ہے۔ الا عبدہ، جس طرح ذات قرآن کریم میں اپنے ہر اسم کی نسبت ہو سے فرمائی ہے، کسی مرتبے میں دیکھو حضور کا مرتبہ بلند ہے۔ جب عبدہ کے مقام کو دیکھتے ہیں تو عبداللہ اس کا باپ نہیں ملتا، آمنہ اس کی ماں نہیں ملتی، وہاں والد مولود کے تقاضے ہی نہیں۔ وہ مقام تو لم یلد و لم یولد کا ہے۔ فرشتوں کا مقام بھی تو لم یلد و لم یولد کا کہا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس مقام سے بھی بلند ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بیویاں رکھیں، کھانے پینے چلنے پھرنے والا، دانتوں کو شہید کرانے والا، خون بہے، نازک پاؤں زخمی ہوئے۔ جب یہ تمام حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو تعجب ضرور ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ آمنہ کی گود کا مرتبہ بھی نہایت بلند ہے کہ ہم اس مرتبہ میں زیارت کر سکیں۔ اگر مقام دنا میں ہوتے تو ہم کیسے دیکھتے؟ وہاں تو جبریل بھی نہ دے سکا۔ وہ زیارت خدا کے لیے تھی، یہ زیارت ہمارے لیے تھی۔ خلا بازوں کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ وہ خلا میں اتنی دیر پرواز کر کے خیریت سے واپس آئے۔ حکمران ان کو تحفے دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کسی دن چاند میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایک توڑ پیش کر دیا ہے کہ چاند زمین پر آ گیا۔ وہ ہستی آمنہ کے گھر آئی ہے جس نے چاند توڑ کر زمین پر ڈال دیا اور پھر جوڑ دیا۔
मालूम होता है कि हुजूर का मकाम नहायत बुलंद है। मुझे नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि लोग इस बात पर तुले हुए हैं कि शान रसूल को घटाया जाए और घटाकर अपने बराबर लाया जाए। वो इसलिए इसकी कोशिश में है कि शान मुस्तफ़ा घटाई जाए, मगर मौला ताला फरमाते हैं मेरे महबूब की शान हर पहले से आखिर आला है। गोया वो लोग खुदा का मुकाबला कर रहे हैं। हुजूर का मर्तबा किसी हालत में भी नहीं घटता। खुआ तो फ़काना काबा कौसैन आवदना के मकाम पर रहे या आमना की गोद में रहे तो हर आन तरक्कियों पर है। वो कहते हैं कि हुजूर माजल्ला मर गए, मट्टी में मिल गए, बताओ मर्तबा बढ़ाया है या घटाया है? घटाया है। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तेरा हर आखिर अव्वल से बेहतर बना रहे हैं। तो फिर किसका मुकाबला है? अल्लाह ताला मर्तबा बढ़ाए और वो घटाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने वाले की नीयत ये है फर्क ना रहे और कहते हैं कि वो मट्टी में मिल गया, माजल्ला। वो हमारा क्या फायदा कर सकते हैं? वो किस काम का है? हम में और इसमें क्या फर्क है? वो यही चाहते हैं कि फर्क ना रहे। सिख भी मरकर मिट्टी में मिल गया, फर्क क्या हुआ? इनकी यही नीयत है। कुरान करीम तो ये बताता है कि इनका मरना और जिंदा रहना तुम्हारे जैसा नहीं, मगर वो बता रहे हैं कि हम जैसे ही हैं। वो कहते हैं कि जुलूस ना निकालो, या रसूल अल्लाह ना कहो। गोया वो चाहते हैं कि हजूर का नाम रोशन ना हो, मगर ज़ाते बारी ताला चाहते हैं कि मेरे महबूब का नाम रोशन हो। लाहौर में एक दफ़ा गांधी आया और इसका जुलूस निकाला गया। तमाम देवबंदी और अहरारी शामिल हुए। गांधी को इतने हार पहनाए गए कि वो संभाल ना सका, सर से ऊपर निकल गए। सब देवबंदी और अहरारी यानी कांग्रेसी मौलवी इसमें शामिल हुए और आज तक कहीं फतवा ना मिला कि गांधी का जुलूस बिद्दत है, मगर हुजूर का जुलूस बिद्दत है। असल में ईमान की कमजोरी है और कोई बात नहीं। दूसरा वाकया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जोरों पर था तो कांग्रेसी मौलवियों ने फतवा दिया कि हिंदू हमारी माओ बहनों के साथ बरा बुला करें तो हम इत्तेहाद नहीं छोड़ सकते। हिंदुओं से अपनी लड़कियों की शादी कर सकते हैं। और सुनिए, महात्मा तिलक की सीढ़ियां कांग्रेसी मौलवी ने कंधे दिए। यहां तक ही बस नहीं कि सूरह फातिहा की तफसीर अबुल कलाम आजाद ने लिखी। तमाम कांग्रेसी मौलवी इस पर मुत्तफिक हैं। इसने लिखा है कि क़यामत पर ईमान हो और तौहीद पर ईमान हो, यही ईमान के लिए काफ़ी है। अगर किसी का रसालत पर ईमान ना भी हो तो निजात हो जाती है। इसका नतीजा इसने ये निकाला कि गांधी बख्शा गया, क्योंकि क़यामत और तौहीद पर ईमान रखता था। इन वाक़या से मालूम हुआ कि सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आंखों में नहीं जचती। जुलूस का सबूत मांगते हैं, लो सुनो। जब मक्का मौज़मा से मदीना पाक को हिजरत करके तशरीफ ले गए, मदीना के लोगों ने जलूस बनाकर इस्तकबाल किया, शहर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। लड़कियों ने डफ बजाए, गाने गाए। हजूर ने मना नहीं फरमाया। मदीने पाक के लोगों ने गलियां सजाई, घर सजाए, तो फिर हम क्यों ना सजाएं? बिद्दत कैसे हो सकती है? हजूर से 500 बरस पहले मदीना पाक पर एक बादशाह ने हमला किया। जब शहर के करीब आए तो चंद जर्नैल शहर के हालात दरियाफ्त करने आए और वापस जाकर बताया कि शहर की निशानियां बताती हैं कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा इसी शहर में आएगा। वो वापस हो गया और अपनी औलाद में से एक को वहां आबाद कर गया और वसीयत कर गया कि एक तहरीर लिख कर दे, जब वो आखिरी नबी आए तो इसकी खिदमत में ये अरीज़ा पेश कर देना। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी शहर में दाखिल हुई तो लोगों ने दावत दी। हर एक ने अर्ज की कि हमारे घर तशरीफ ले चले, मगर हजूर ने फरमाया कि जहां ऊँटनी बैठ जाएगी, ऊँटनी की मुहार छोड़ दी गई। ऊँटनी बुए मोहब्बत सूंघती हुई गलियों में फिरती हुई आखिर हजरत अयूब इंसारी के घर के सामने जाकर बैठ गई, जो इस बादशाह की नस्ल से था। हजरत अयूब के घर में एक वक्त की रोटी भी ना थी। हजूर ने दाने बखेरे, उगे, पके, काटे गए, फिर पिसे और खाना तैयार हो गया। ये सारा काम चंद मिनटों में हुआ।
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اتنے میں حضرت ایوب کو وصیت یاد آ گئی اور دوڑ کر اندر گیا اور تحریر لا کر پیش کر دی، جس پر یہ لکھا تھا: حضور دعا فرماؤ کہ میں قیامت کا دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اٹھوں۔ ذات باری تعالیٰ نے روز مساق تمام انبیاء علیہ السلام کی کانفرنس بلائی اور خود صدر بنے، اور اس جلسے میں جو صدر نے بیان کیا: اے محبوب یاد کر اس وقت کو جب اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں کتابیں اور حکمتیں دوں۔ کیا اس وقت نبی آ چکے تھے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ نبی تھے۔ تمام نبی پہلے سے ہی نبی ہوئے ہیں، دنیا میں آ کر نبی نہیں ہوئے، اور جس کے متعلق عہد لیا جا رہا تھا وہ بھی یہاں موجود تھا، وہ نبیوں کا نبی۔ وہ ایک چیز قابل توجہ ہے، اس وقت اس مقام پر سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ کانفرنس ہال کہاں تھا؟ معلوم ہوا کہ وہ میثاق عالم ارواح میں لیا گیا۔ تو پھر روح کا عالم وہ ہے جہاں طرفین نہیں، میں اور تو نہیں، تو پھر 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر کیسے ہوں گے؟ کیا ہر ایک نبی ایک ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا؟ وہاں تو زمان و مکان کی قید ہی نہیں۔ مولا تعالیٰ نے اس مقام پر جلسہ کیا جہاں ایک نبی دوسرے نبی سے الگ نہ تھے، ایک ہی مرتبے میں تھے۔ اس وقت حضور تمام نبوت کے جامعہ تھے، تمام انبیاء علیہ السلام حضور میں ہی تھے، یعنی حضور اس وقت تمام مراتب کی جامعہ تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام حضور کے مراتب ہیں۔ خدا کہاں تھا؟ خدا اور روح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے پانی اور برف کا تعلق ہے، یعنی باطن ظاہر یعنی عالم ارواح کو خطاب کیا: اے کمال زندگی جاوداں، روح اعظم، جان عالم، جان جاں، اے ہمیشہ رہنے والے اور مکمل زندگی، دونوں عالم کی جان اور ہر جان کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم روح۔ حضور روح اور روح ہیں۔ رومی فرماتے ہیں: نام احمد نام جملہ انبیاء است، چونکہ صد آمد نود ہم پیش ماست۔ تمام انبیاء کو اگر ایک نام میں یکجا کر دیا جائے تو وہ نام احمد ہے۔ محمد کہہ دیا تو انبیاء آ گئے۔ روح الروح کو منانے کے لیے تمام روحوں کو خطاب ہوا: میں تمہیں کتابیں اور حکمتیں دوں۔ اس کے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ آئے تو تمام نے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر کہیں پہلے آ جاتے تو بعد کے انبیاء ایمان لانے سے محروم رہتے، اس لیے تمام انبیاء کا پہلے آنا ضروری تھا۔ تمام انبیاء پہلے بھیجے گئے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کا جلوس نکلا اور تمام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ یہ بھی ایک جلوس تھا۔ ایک جلوس اور سنیے، 70,000 فرشتوں کا جلوس روزانہ روزہ اقدس پر حاضر ہوتا ہے، شام کو واپس چلا جاتا ہے، اور پھر قیامت تک اس جلوس کی باری نہیں آئے گی۔ ذرا جلوسوں کا حساب تو لگاؤ، یہ حضور کے ہی جلوس ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خرید لیے گئے ہیں۔ ایک جلوس اور ملاحظہ ہو، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ میں نے جو تم سے عہد لیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پس گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ تو عشق والوں کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ محبت کا ایک مقام ملاحظہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گڈریا بیڑیں چرا رہا تھا اور نہایت محبت اور اشتیاق سے کہہ رہا تھا: اے اللہ، تیرا پتہ لگ جائے کہ تو کہاں رہتا ہے تو میں خدمت کیا کروں۔ سنا ہے کہ تو اکیلا ہے، میں تیری خدمت کیا کروں۔ تو اگر بیمار ہو جائے تو تیرا سر دبایا کروں اور تیرے کپڑے دھویا کروں، کھانا پکا کر دیا کروں، اپنی بھیڑوں بکریوں کا دودھ تمہیں پلایا کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا تو فرمایا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تم تو کافر ہو گئے۔
जो ही इसने सुना कपड़े फाड़ डाले, बाल नोच लिए और ये कहता हुआ जंगल की तरफ भाग गया कि यार भी ना मिला और काफिर भी हो गए। इधर मूसा अलैहिस्सलाम पर वही हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मेरे बंदे को मुझसे क्यों जुदा कर दिया। रूमी इसको इस अंदाज में बयान फरमाते हैं, वही आमद सुए मूसा अज खुदा बंदाए मारा चरा कर दी जुदा। हज़रत मूसा की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई कि आखिर तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों कर दिया। तू बराए वसल करदन आमदी नै बराए फसल करदन आमदी। तू मूसा तू लोगों को हमसे मिलाने आया है, ना कि हमसे जुदा करने आया है। मूसा आदाब दाना दीगरन सोख्ता जाना रवाना दीगरन। है मूसा, अक्लमंद लोगों को अदाब कुछ और हैं, दुखी और गमज़दा लोगों के साथ चलना कुछ और काम है। अंदरून काबा रस्म किबला नीस्त चे गम अज खासे पाचीला नीस्त। काबे के अंदर किबला की कोई सीमत नहीं होती, जैसे तैराक को समुंदर में किनारे की फिक्र नहीं होती। बकिया इंशाल्लाह बकिया मकाम अगले हिस्से में ज़रूर बयान होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह सबको अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इश्क अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।